اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستوں، شب برات کی رات کے عنوان سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہے۔ اس رات کے بارے میں ایک غلط تصور جو لوگوں کے اندر عام ہو گیا وہ یہ ہے کہ آج کی رات جگنے کی رات ہے۔ ابھی مٹپلی سے یہاں رحیم پورے تک آنے تک ان 10-12 کلومیٹر میں آتے آتے بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر ہم آئے ہیں جو جگنے کا کام گلیوں پر، چبوتروں پر، ہوٹلوں کے سامنے بڑے اچھے انداز میں کر رہے ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ آج کی رات جگنے کی رات ہے، گلیوں پہ، چبوتروں پہ بیٹھ کے جگو۔ اور یہ تھوڑا شریف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو روڈوں پر جگتے ہیں۔ جو لوگ شرافت میں ان سے 2 قدم آگے ہوتے ہیں وہ لوگ مسجدوں میں جگتے ہیں۔ اور ہمارا جگنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر پرانا رواج ہمارے پاس چلا آ رہا ہے سما خراشی کا، کہ لمبی لمبی تقریریں جب تک 2-2.5 گھنٹے کی ہوتی نہیں متبرک راتوں میں، اس وقت تک اپنی بھی روح خوش نہیں ہوتی۔ ایک رواج بن گیا۔ حالانکہ اس قسم کی راتوں کے سلسلے میں اسلام کا صحیح تصور یہ ہے کہ ان راتوں کو عبادتوں کی راتیں بنایا جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ عام دنوں میں 8:15 بجے جماعت تھی اور جگنے کی راتوں میں 10 بجے جماعت۔ بھائی جب عبادت کی رات ہے یہ تو 8:15 سے 10 کو بجائے آپ 2.25 گھنٹے آپ پھکٹ میں برباد کر دیے۔ عبادت کی رات تھی نا، تو عبادت کی رات میں یہ 2.25 گھنٹے کس خوشی میں برباد کرے آپ؟ وہی 8:15 بجے، بلکہ 8:15 بجے کے بجائے اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو 8 بجے جماعت رکھ لینا تھا، عبادت تھوڑا پہلے شروع ہو جانا تھا۔ تو لوگوں کے خیالات کا رخ بدل گیا۔ لوگ اپنے مرضی کا دین زیادہ چاہ رہے ہیں مولوی کے دین کے مقابلے میں۔ لوگوں کو اب مولویوں کے دین کی ضرورت نہیں، کیونکہ مولویوں کے دین کے اندر لوگوں کو پرانا پن دکھتا ہے، دقیانوسیت۔ لوگوں کو ماڈرن دین چاہیے جس کے اندر جدت پسندی ہو۔ اسلام دشمن طاقتیں بھی یہی چاہتے ہیں کہ لوگ ماڈرن دین کے شیدائی بن جائے۔ وہ لوگ ہم لوگوں سے نماز روزہ چھڑانا نہیں چاہ رہے۔ نماز اگر ہم پڑھنا چاہ رہے تو وہ لوگ ہماری مسجدوں کے لیے فنڈ دینے کو تیار ہے، اسی لیے دے رہی گورنمنٹ آپ کا۔ مسجدوں کو خوش کرنے جو فنڈ مل رہا نا یہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے، وہ لوگ ہم سے نماز روزہ چھڑانا نہیں چاہ رہے، بلکہ اسلام کے نام پر جتنے بھی بکاؤ کھاتے کے اسلامک اسکالرس یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں سے اکثر آج کل دم دبا کے بھاگے ہوئے بھی ہے، ان لوگوں کو باضابطہ اسلام دشمن طاقتوں کی جانب سے فنڈنگ ہوئی ہے۔ باضابطہ ان لوگوں کو بڑے بڑے ریسرچ سنٹروں کے نام پر ان کو باطل طاقتوں نے فنڈ دیا۔ کیوں دیا؟ اس وجہ سے دیا کہ یہ بناوٹی ریسرچ سنٹر کے نام پر لوگوں کو دین کی روح سے دور کر دیں، اور مولوی جو ہے لوگوں کو دین کی روح کے قریب کرنا چاہتا ہے۔ مولوی کے بتائے ہوئے دین میں اور عام آدمی کے، کسی ایڈوکیٹ کے، کسی ڈاکٹر کے بتائے ہوئے دین میں فرق یہ ہے کہ مولوی اپنے دین کے اندر اپنے دین کو سامنے رکھ کر لوگوں کو اس کی روح کے قریب کرنا چاہتا ہے، اور وہ جو ایڈوکیٹ ہے جو آپ کو مسئلے مسائل بتائے گا کوٹ پوائنٹ پہن کر، ٹائی لگا کر، وہ جو برادرس ہے، برادرس کا فتنہ، وہ جو ڈاکٹرز کا فتنہ ہے، وہ لوگ آپ کو ایسا دین بتائیں گے جس دین کے اندر روحانیت نہیں ہوگی۔ اگر ایسے دین بتانے کا معاملہ ہے تو اس وقت بڑے بڑے یہودی ایسا علم ہے ان کے پاس کہ ایک ایک حدیث کے اوپر بات کرنے آئیں گے نا تو مسلمانوں کا شیخ الاسلام بھی شرما جائیں گا ان کے سامنے۔ یہ جو جامعہ ازہر مصر ہے، مصر کے اندر اسلامک یونیورسٹی 1000 سال پرانی یونیورسٹی ہے یہ،
اس یونیورسٹی کے جو بڑے بڑے شیوخ ہیں یہودی ہے وہ لوگ. جس وقت ہندوستان کی آزادی ختم ہوئی تھی تو جامعہ ازہر کے اندر ایک بڑا شیخ تھا جس کا نام مفتی محمد عبدہو تھا. محمد نام ہے، عبدہو ہے، اس کا بندہ ہے، کسی اور کا بندہ نہیں، مگر تھا یہودیوں کا ایک نمبر کا ایجنٹ. اس کے بارے میں ہمارے اکابرین دیوبند نے اپنی کتابوں کے اندر اس کے حقائق کو لکھا ہے. 2003 کے اندر فرانس کے اندر ایک مسئلہ پیش آیا تھا، حجاب پر پابندی کا مسئلہ، پردے پر پابندی کا مسئلہ. اس وقت پوری دنیا کے اندر فرانس کی گورنمنٹ کے خلاف احتجاج ہوا تھا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے. ایک بہن تھی ہماری 16 سال کی، شبینہ نام تھا اس نے فرانس کی گورنمنٹ کے خلاف وہاں کی سپریم کورٹ میں مقدمہ ڈالا تھا کہ ہم سے ہماری آزادی کو چھینا جا رہا ہے، جبکہ فرانس کے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بات ہے کہ ہر آدمی کو اس کی آزادی ملے گی. اگر فرانس کے اندر کسی لیڈی کو کارنش پر سمندر کے کنارے معمولی چھوٹا لباس پہن کر اس کے جسم کی نمائش کر لینے کی اگر اس کو اجازت ہے ملک کے قانون کے حساب سے، تو پھر ہم کو بھی ہمارے جسم کی حفاظت کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ کسی کو اس کے جسم کی نمائش کی اجازت ہے تو ہم کو ہمارے جسم کی حفاظت کی گنجائش کیوں نہیں؟ تو جن دنوں میں فرانس کی سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہماری اس بہن کو کامیابی دی اس مقدمے کے اندر، اور فرانس کی گورنمنٹ کو لوہے کے چنے چبانے پڑے تھے. انہی دنوں کے اندر شیخ علی طنطاوی جو مصر کے شیخ تھے، جامعہ ازہر کے چانسلر، ان کا بیان آیا تھا. اب تو ان کا انتقال ہو گیا، بڑے میاں دنیا میں باقی نہیں رہے، لیکن ان دنوں کے اندر ان کا بیان آیا تھا شیخ علی طنطاوی کا، جو مصر کے جامعہ ازہر مصر کے چانسلر تھے. انہوں نے اپنے بیان کے اندر کہا تھا کہ فرانس کی گورنمنٹ کو پردے کے اوپر پابندی لگانے کا پورا اختیار ہے. ظاہر بات ہے کہ بڑے میاں نے یہ جو بات کہی تھی ان کو یہ تو معلوم ہی ہونا چاہیے تھا کہ اسلام کے مقابلے میں کوئی طاقتوں کا کوئی دباؤ چلنے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک باطل طاقت کی حمایت کر دی. اب میں یہ تو نہیں بولوں گا کہ شیخ علی طنطاوی یہودی تھے، لیکن یہ ضرور بولوں گا کہ وہ یہودی ذہنیت سے متاثر تو تھے اتنے بڑے شیخ ہونے کے باوجود، کیونکہ ہمارے پاس بنیادی طور پر دین کی روح کو دیکھا جاتا ہے، کسی کے دباؤ کو قبول نہیں کیا جاتا. ہم لوگ انڈیا کے اندر بھی ہے، یہاں کی گورنمنٹ کے انہی رولز کو ہم فالو کرتے ہیں جو رولز ہماری شریعت سے ٹکرانے والے نہ ہوں، اور جہاں پر مسئلہ کسی قانون کے شریعت سے ٹکرانے کا ہے تو پھر شریعت پہلے ہے ہمارے لیے. اب یہ الگ بات ہے کہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ شوق سے میڈیا کے اوپر، نیوز چینلوں کے اوپر بیٹھ کر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرے کہ یہ مولوی اسلام ملک کے دشمن ہے، دیش دروہی ہے، دیش کے غدار ہے. ہم کو دیش سے وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے الگ سے جان دینے کی ضرورت نہیں. اس ملک کی آزادی میں 7.5 لاکھ مسلمانوں نے جانیں دی ہے، جس کے اندر 2,55,000 علماء تھے. ہم انہی علماء کے جذبات اپنے دلوں کے اندر رکھتے ہیں. ہمیں زیادہ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. گیٹ وے آف انڈیا کے اوپر یہ جو ہے نا آپ کا انڈیا گیٹ دلی کے اندر، آج بھی اس کے اوپر 68,000 مسلمان مجاہدین وطن آزادی کے نام لکھے ہوئے، 88,000 چلر اس کے اوپر شہداء کے نام ہیں جنہوں نے جنگ آزادی کے اندر اپنی جانوں کی قربانیاں دی، جن میں سے 20,000 غیر قوم کے ہیں، 68,000 مسلمانوں کے. ہم لوگوں کو اپنی تاریخ معلوم نہیں. تو اس ملک کی آزادی میں 350 سال تک لڑائی میں 7.5 لاکھ مسلمانوں نے اپنے جانوں کی قربانی دی، اور یہ کسی مسلمان مورخ کی لکھی ہوئی داستان یا تاریخ نہیں ہے. اگر ہوتی تو آپ یہ کہتے کہ بھائی مسلمان اپنی تعریف کر لینے کو لکھ لیے، جتنا بھی آنکڑا ہے لکھ لیے. یہ تاریخ ڈاکٹر میوارام گپتا جو بمبئی کے رہنے والے ہیں ان کی لکھی ہوئی تاریخ ہے یہ، اور انگریزوں کا جو مورخ گزرا ہے مسٹن، اس نے لکھا ہے یہ تاریخ. اور ڈاکٹر ولیم مور بہت مشہور انگریز گزرا ہے، ان کی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کی آزادی کے اندر 7.5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور انگریز کے ریکارڈ کے حساب سے 2,55,000 علماء کو انہوں نے شہید کیا. تو اصل مسئلہ ہے دین اسلام کی صحیح روح کو حاصل کرنے کا. شب برات کے سلسلے میں صحیح روح یہ ہے، دین اسلام کی صحیح نظریہ یہ ہے کہ آج کی رات عبادت کی رات ہے، اس رات کو صرف عبادت کی رات رکھا جائے، اور عبادتیں خاص ہے عام نہیں، عبادتیں عام ہے خاص نہیں ہیں. یعنی کوئی خاص مخصوص انداز کی عبادت نہیں ہے آج کی رات میں. لوگوں نے اپنی طرف سے جہالتیں پیدا کر لی، اور خواہ کے کمیٹی والے اماموں کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ صاحب 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھو.
الگ الگ پرپس کے لیے، الگ الگ مقصد کے لیے۔ ایک بدعت ہے، وہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے شریعت کے اندر۔ پتہ نہیں اب وہ کروٹلے کے اندر ہے یا نہیں ہے، مٹ پلی کے اندر ہے ایک مسجد کے اندر ابھی بھی، وہ بھی جامع مسجد کے اندر۔ ہمارے پاس بنیاد قرآن اور حدیث ہے، لیکن ہمارے علاقے میں تیسری بنیاد دین ہونے کی جامع مسجد بھی ہوتی۔ کروٹلے میں آپ کے علماء کی محنتوں سے شب برات نہیں، شب معراج نہیں مناتے، نہیں منانا چاہیے۔ اس سال آپ کی جامع مسجد میں شب معراج منائی، لوگاں جو ہے دوسرے مسجدوں والے اماموں سے لگا لے رہے ہیں جامع مسجد میں منائے نا، پھر ہمارے پاس کہیں نہیں، جامع مسجد قرآن ہے، جامع مسجد حدیث ہے۔ جگتیال میں شب معراج میں بلائے تھے مجھے تقریر کے واسطے، اسلام پورے کی مسجد ہے، مسجد اسلامیہ کی، ہمارے دوست تھے مولانا، وہاں انہوں شب معراج منانے کا سسٹم ختم کر دیے تھے۔ اب ہمارا اعلان ہو گیا نام کا کہ مفتی معیز صاحب آنے والے ہیں مٹ پلی سے۔ مولانا مجھے فون کرے کہ کیا یار مفتی صاحب تم بھی مفتی ہے یار، ہم لوگ یہاں پر ماحول ختم کر دیے شب معراج کا اور آپ وہ ماحول کو گرمانے جامع مسجد آ رہے ہیں۔ میں بولا مولانا ہر چیز کو ایک نظر سے مت دیکھو، آپ یہ کیوں سمجھ رہے کہ میں پیٹ تھپ تھپانے آ رہا ہوں، میں باجا بجانے آ رہا ہوں وہاں پر۔ اور جامع مسجد والے، جامع مسجد قلعے کی مسجد ہو، ہمارے بچپن میں ضلع کے اجتماعات ہوتے تھے اس میں، تو وہ مسجد پورا ہیڈ کوارٹر ہے، ہمارے ضلع کا ہیڈ کوارٹر ہے نا وہ۔ اب تو جگتیال ضلع کی سب سے بڑی مسجد جامع مسجد جگتیال ہی ہے نا۔ تو وہ مسجد والے اگر یہ کام کر کے دوسروں کو اگر یہ میسج دیتے ہیں کہ جامع مسجد والے کر لیے تو وہ دین ہے، شریعت ہے، میں اس کو دفن کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اور الحمدللہ آپ کی دعا سے 1.5 گھنٹہ اس کو دفن کرنے کا بیان کر کے آیا، یوٹیوب پہ ہے، نکال کے سن لے سکتے ہیں آپ۔ اور خبلا کے آیا وہاں کے مصلیوں کو، کمیٹی والوں کو کہ وعدہ کرو کہ آئندہ نہیں کریں گے یہ کام بول۔ تو آپ لوگوں کو بھی یہ خبلانا ہے کہ آپ بھی وعدہ کرو کہ آئندہ یہ سب بیٹھ کے تقریروں کے سسٹم نہیں کریں گے بول، کیونکہ اصل عبادت کی رات ہے، عبادت کر لینا چاہیے، چھوٹی موٹی عبادتیں زیادہ تو ہوتی نہیں ہم لوگوں سے، مختصر عبادتیں ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو ہے امام صاحب کے پیچھے 2 رکعت 4 رکعت میں تھکنے والے ہیں، رات بھر تھوڑی عبادتیں کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے نبی جو ہے ان کو اتنی زیادہ عبادتوں کی حرص تھی کہ وہ 3.5 گھنٹے خالی ایک رکعت میں کھڑے ہو کے 10 پارے 11 پارے 12 پارے تلاوت کرتے تھے۔ ہمارے حضور کی ایک رکعت 3.5 گھنٹے کی ہوتی تھی، جس میں آپ 11 12 پارے پڑھ لیتے تھے ایک رکعت۔ 2 رکعتیں اگر آپ ملائیں گے تو پورے 6 گھنٹے 7 گھنٹے کی پوری نماز ہوتی تھی خالی 2 رکعت ہمارے نبی کی، اور وہ نماز فرض نہیں تھی، جسے ہم نفل کہتے ہیں، تہجد کی نماز، یہ ہوتی تھی ہمارے نبی کی۔ تو عبادتوں کے اندر نبی کا جستجو ایسا تھا، لیکن ہم لوگ جو ہے انہی کے امتی ہے، 2-4 رکعت میں ہی ہم لوگ تھک جاتے ہیں۔ ابھی تراویح آنے والی ہے نا، سب کے ایمان کا امتحان ہونے والا ہے تراویح کے دن پہلی رکعت میں ہی، کیونکہ پہلی رکعت میں امام صاحب بھی جوش میں رہتے، ان کو بھی تھوڑا 3 پارے پورے کرنے کا رہتا۔ 27 کو ختم کرنے والے امام صاحب بھی پہلے دن اگر زیادہ اختلاف نہ ہو تو اطمینان سے 2 پارے 3 پارے، بعض مسجدوں میں 4 پارے بھی کھینچ دیتے۔ اب 4 پارے کا مطلب سیدھا یہ ہوتا ہے کہ ایک رکعت میں 4 صفحے 2 رقم پڑھنے کا ہے، 2 ورقوں کا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 10 منٹ کھڑے ہونے کا ہے۔ تو ایک رکعت میں 10 منٹ لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے، تو کیا کرتے، جا کے پہلی رکعت میں ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے۔ اب امام صاحب پہلی رکعت پڑھائے، دوسری رکعت امام صاحب رکوع میں جاتے، بھاگتے ہوئے آ کے مل گئے اس کو۔ کئی کو بولے تو 20 منٹ کی 2 رکعت میں 10 منٹ ہم دیں گے، 2 رکعت کا ثواب لے لیں گے۔ تو اگر آپ کو ثواب ہی لینا رہے تو وہ اس میں بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ امام صاحب اتحیات میں بیٹھے، جب سلام پھیرنے سے پہلے آؤ، شریک ہو جاؤ، آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ ہمارے مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال سناتے تھے، ایک امام صاحب جو ہے شبینہ ہو رہا تھا، کہتے 5 پارے، تو ایک رکعت 15 منٹ کی ہوتی، 2 رکعتوں کے تقریباً جو ہے آدھا گھنٹہ ہو جاتا، لمبا کھینچنا رہتا نا۔ تو لوگ کیا کیے، پیچھے پہلی رکعت میں جا کے بیٹھ جا رہے ہیں، کیونکہ امام صاحب پہلی رکعت میں پاؤ پا رہا، دوسری رکعت میں پاؤ پا رہا۔ اب یہ آدھے گھنٹے کے لیے اتنا لمبا کون کھڑے نا بھائی امام صاحب کے پیچھے، لہٰذا 1 رکعت پڑھ لے کے 2 رکعت کا ثواب لیں گے، رکوع میں آ کے مل جائیں گے بول کے بیٹھ جاتے تھے۔ اب بیٹھ گئے، امام صاحب جو ہے پاؤ پارا پڑھ لیے، اب لوگ آ کے مل گئے، امام صاحب کو محسوس ہو گیا کہ کچھ لوگ جو ہے 1.5 شانے بھی ہے پیچھے۔ اب امام صاحب دوسری رکعت میں پاؤ پارا پڑھ لیا، سلام پھیر دیا۔ اب امام صاحب کو بھی ایک تدبیر آئی، کیونکہ ان کے دماغ میں قرآن ہے، اگر ان کے دماغ میں گندگی ہے، نہ الٹے سیدھے پلانا چلاتے، تو ان کے دماغ میں بھی قرآن ہے، سیدھے پلانا بہت چلتے ادھر۔
اور اتنے خطرناک چلتے کہ مولوی کی سوچ، آپ لوگوں میں جو سب سے ٹاپ آدمی کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہوں گی، مولوی کی وہاں سے شروع ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ مولوی اپنے سوچ کے اوپر بدی کا رنگ نہیں چڑھاتا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل میں، دماغ میں دو آپشن رکھے، ایک اچھی صلاحیت بھی رکھے، بری صلاحیت بھی رکھے۔ مولوی اچھی صلاحیت کو استعمال کرتا، عام لوگ بری صلاحیت کو استعمال کر لیتے۔ اگر مولوی اچھی صلاحیت کو استعمال کرنے پہ آ جائے، بری صلاحیت کو استعمال کرنے پہ آ جائے، تو مولوی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹی مثال ہے، چلتے چلتے انڈر ورلڈ ڈاؤن داؤد ابراہیم کا بیٹا حافظ قرآن ہے، آج کل پورا نیٹ ورک انہیں چلا رہا۔ چلو اب اس کی ضرورت اتنی اپنے کو بولنے نہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ اب وہ پیچھے پڑھنے والے جو ہے تھوڑے سے ایسے نکل کے ڈیڑھ شانے، اب امام صاحب بولے علاج کرنا ضروری ہو گیا، لہٰذا اب دوسری اور جو 2 رکعت پڑھنے کا موقع آیا تو امام صاحب کیا کریں، تیزی کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کے خالی آدھا صفحہ پڑھ کے، آدھا صفحہ سیکنڈوں میں ہو جاتا، آدھا صفحہ پڑھ کے اللہ اکبر بول کے رکوع میں چلے گئے۔ پیچھے جو بھی بیٹھے ہوئے تھے آ کے شامل ہو گئے۔ اب جب دوسری رکعت تھی تو دوسری رکعت میں پورا آدھا پارا مارے امام صاحب کو۔ اب سلام پھرنے کے بعد امام صاحب بولے کیا حرام کا پانا ہے عمام صاحب، اتنا بڑا دھوکہ دیتے۔ اب انہوں پلٹا کے بولے آپ جو کر رہے تھے وہ حلال کا پانا تھا کیا؟ وہ بھی تو حرام کا پانا تھا وہ۔ تو اصل میں کیا ہے، عبادتوں کو عبادتوں کے ڈھنگ سے کرنا چاہیے۔ شب برات ہے، اکثر دیکھیے آپ حالات صحیح نہیں ہیں، آپ کے قریبی علاقے میں ایک جگہ حالات خراب ہو گئے، باطل طاقتیں حالات کو بد سے بدتر کرنا چاہتی، بگاڑنا چاہتی، اور یہ کیا عبادتوں کے نام پر ہمارا نوجوان روڈیزم، آزادی، غنڈہ گردی، کیا ہے یہ سب؟ ارے بھائی کرو، آپ جتنا کرتے کرو، آپ آزاد ہے، آپ اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد ہے، مگر خدا کے واسطے دین کے نام پہ مت کرو۔ دین کے نام پہ کیوں کر رہے آپ؟ آپ گھر والوں کو بول کے نکلے عبادت کرنے جا رہا ہوں، مسجد کو جا رہا ہوں، اور گدیوں پہ، چبوتروں پہ، ہوٹلوں پہ، آپ جتنے لوگ اس وقت مدینہ مسجد میں بیٹھے ہوئے دکھ رہے ہیں، آتے آتے دیکھ کے آ رہا ہوں، باورچی کے سامنے، آر کے سامنے، عربی کے سامنے، اس سے زیادہ لوگ وہاں ٹھہرے ہوئے۔ یہ کیا عبادت ہے آپ کا؟ کیا عبادت کا مذاق ہے؟ آپ 9:30 بجے، 9 بجے، 10 بجے جماعت نماز پڑھ کے نکلے باہر۔ چلو ہم آپ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں کہ آپ چائے پینے گئے ہوں گے، اتنا جلدی تھک گئے آپ؟ اور اگر اتنا جلدی تھک گئے آپ تو آپ کو ضرورت کیا تھی؟ آپ جا کے کمیٹی والوں سے پوچھتے آپ کہ آپ کو 10 بجے جماعت رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ 9 بجے جماعت رکھنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ 9:30 بجے جماعت رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ جو فرض نماز پڑھ کر آدمی اپنے آپ کو تھکا دے اور عین عبادت کے وقت میں آدمی چلا جائے پھرتیلا پن پیدا کرنے چائے پینے کے لیے، تف ہے یار ایسے ٹائمنگ کو مینٹین کرنے سے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ آپ صحیح وقت پر نماز پڑھ لیتے اور آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ جو کچھ بھی ہوتا عبادت کر لیتے، جا کے سو جاتے آپ۔ اب یہ جو لاٹھوریاں ہو رہی ہے، اس کے بعد فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے کوئی بھی، اور یہ وہی لوگ ہیں جو آ کے عشاء کی نماز تو پڑھ لیے۔ ان کو بٹھا کے پوچھو ایمانداری سے کہ بھائی عشاء کی نماز تو پڑھا، اس سے 2 گھنٹے پہلے مغرب کی نماز پڑھا نہیں پڑھا؟ تو بولیں گا کہ بالکل نہیں پڑھا۔ 98% لوگ بولیں گے کہ نہیں پڑھا وہ۔ اسی لیے ابھی عشاء کی نماز میں جب میں گیا تو میری مسجد میں بھی گاڑیاں بہت زیادہ دکھی، بہت سارے لوگ، وضو خانے پہ بھی ہلچل۔ میں موزن صاحب کو بولا موزن صاحب خیریت تو ہے، ہلچل دکھ رہی مسجد میں، نئے مسلمان آئے کیا؟ اور سب سے زیادہ جستجو انہی نئے مسلمانوں کو ہے، بیر کے پتے گرم پانی میں ڈال کے ابال کے اس سے پانی نہا کے آئے کہتے، کئی کو بولے تو اس سے پورے پاپاں دھل جاتے۔ ایو بھائی صرف استغفار کرنے سے پاپاں دھلتے، بیر کے پتے ڈال کے ابال کے نہانے سے نہیں دھلتے۔ وہ بیر کے پتے ڈال کے ابال کے نہلانا وہ مردوں کے واسطے ہے، مسلمان زندوں کے واسطے نہیں ہے۔ وہ لوگوں میں خرافات ہے، اور بعض لوگ وہ بھی ہے آنے والے جو آج سے 1 دن پہلے کل بڑے لوگوں کی عید کر کے آئے، آج چھوٹے لوگوں کی عید منانے کے لیے۔ وہ بڑے لوگوں کی عید تو یاد آیا ہوگا آپ لوگوں کو، بکرے کی گوشت رکھ کے فاتحہ دینے کا۔ اس میں پتہ چل رہا ہے کہ بعض دیہاتوں میں لوگ لٹیاں بھی رکھ کے فاتحہ دے رہے، کئی کو ان کو روزانہ شام ہوتے لٹی ڈالنے کی عادت تھی کہتے۔ کچھ لوگ جو ہے وہاں پر، میں خود میرے بچپن میں دیکھا، ہمارے محلے میں فاتحہ ہوئی تھی ایسی بڑے لوگوں کی شب برات سے پہلے، تو ایک صاحب کیا کرے، اس کے اندر بگارا کھانا، دال چا گوشت کے سالن کے ساتھ 2 سگریٹاں بھی رکھے۔ کئی کو بولے تو مرنے والے کو سگریٹاں پینے کی عادت تھی بولے۔ یہ خرافات ہے یہ سب۔ شب برات کے دن عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، عام طریقہ ہے۔ آپ کو قرآن پڑھنے آتا قرآن پڑھو، نماز پڑھنے آتا نماز پڑھو، آپ نمازی پرہیزگار ہیں نوافل پڑھو، آپ کی زندگی میں کچھ نمازیں قضا رہ گئی، قضائے عمری پڑھو، کیونکہ جو نمازیں قضا ہو گئی مرنے سے پہلے قضا کر کے مرنا ضروری ہے، ادا کر کے مرنا ضروری۔ اور اگر ادا کر کے نہیں مریں گے تو ہمارے مرنے کے بعد مسجد کے امام صاحب کے اتنا بھی رو کے ہماری خبر پہ دعا کرو، کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں۔
کتنے بھی بڑے مولانا صاحب کو بلا کے، اللہ والے کو بلا کے نماز جنازہ پڑھ لو، کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ اسی لیے جو نمازیں زندگی میں باقی رہ گئی فوری توبہ کرو کہ اے اللہ برسہ برس کی نمازیں باقی رہ گئی، اور ارادہ کر لے کہ جیسا جیسا وقت ملا قضا کرنا شروع کر دو۔ اگر آپ پوری قضا کرنے سے پہلے مر بھی جائیں گے تو چونکہ آپ نے ارادہ کر لیا تھا، مر بھی جائیں گے پوری ادا کیے بغیر تو بھی اللہ تعالیٰ پوری ادا کرنے کا آپ کو ثواب دے کر اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ آج کی رات دعا کی رات ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ اعلان کر رہا وہاں سے کون ہے اللہ سے روزی روٹی مانگنے والا، ادھر ادھر کیا مانگتے ایک دفعہ اللہ سے مانگو، اللہ دینے کے لیے تیار۔ وہاں سے اعلان ہو رہا کون ہے اللہ سے گناہوں کی بخشش چاہنے والا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے تیار۔ کون ہے اللہ تعالیٰ سے پریشانیوں کے مسائل کو حل کرنے والا، اللہ اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ بول رہے فرشتے کے ذریعے سے بلوا رہے ہیں۔ اسی لیے آج کی ایک رات کم سے کم دعا، پوری دنیا والوں کے پیٹوں میں منڈیاں ڈال لیے، تھڈیاں پکڑ لیے، پیروں میں گر گئے، اپنے آپ کو ذلیل کر لیے، کچھ بھی نہیں بنانا، ایک دفعہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، سجدے میں پڑ جاؤ، یہ خیال کرو کہ اللہ کے قدموں میں پڑا ہوا ہوں، ہمارے جیسے قدموں سے ہمارا اللہ پاک ہے، اللہ کے قدم اس کی شایان شان ہے، اللہ کا دیکھنا سننا اس کی شایان شان ہے، اللہ کی ذات اس کی شایان شان ہے، وہ اللہ کے قدم ہمارے قدموں کے جیسے نہیں ہوتے، مگر یہ خیال کرو کہ اے اللہ میں آپ کی ہستی کے قدموں میں اپنی ذات کو فنا کرتا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے قدموں میں ڈالو، رو رو کے دعا کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ آنسو بہت پسند ہے۔ اگر انسان گناہ کرتے کرتے سمندر جمع کر دے، معمولی ایک آنسو توبہ کا ندامت کا اگر اپنے آنکھوں سے نکالتا ہے تو یہ ایک آنسو گناہوں کے سمندر کو میٹھا کر دیتا ہے۔ اگر انسان گناہ کرتے کرتے جہنم کی آگ کو بھڑکا دے ہزاروں سال چلنے والی، ایک آنسو بھی اگر اپنے گناہوں کو یاد کر کر ایک قطرہ بھی اگر بہائیں گے تو یہ ایک قطرہ پورے جہنم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی۔ آج کی رات دعا کی رات ہے، بڑی قیمتی رات، اور اگلے مرحلے کے لیے اللہ سے ڈرنے کی رات، کیونکہ آئندہ سال کے فیصلے ہونے والے ہیں، نہیں معلوم کہ اگلے جو فیصلے آ رہے ہیں آسمان سے اتر کے، اگلے مرتبہ ہم زندہ رہیں گے یا مریں گے، کیا فیصلہ ہو کے آ رہا نہیں معلوم۔ اگر مالدار ہے تو یہی پوزیشن رہے گی یا فقیر بنیں گے، کیا فیصلہ ہو کر آنے والا ہے نہیں معلوم۔ اگر بچے والے ہیں تو اگلے سال تک بچے والے رہیں گے یا پھر اللہ تعالیٰ جوان بچوں کو اٹھا لیں گے، بڑھاپے کے سہارے کو ختم کر دیں گے، کیا فیصلہ ہونے والا ہے نہیں معلوم۔ اگر گھر بار ہے چین و سکون کے ساتھ ہے، اگلے سال روڈوں پہ زندگی آنے والی ہے یا کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی، ڈر ڈر کے مانگنے کی رات ہے یہ۔ اے اللہ اگر میرے حق میں بیماری کا فیصلہ ہوا، میرے اللہ اس کو صحت سے بدل دیجئے۔ میرے حق میں بے عزتی کا فیصلہ ہو گیا، میرے اللہ اس کو عزت سے بدل دیجئے۔ میرے حق میں بے چینی کا فیصلہ ہو گیا، اے اللہ اس کو سکون سے بدل دیجئے۔ میرے حق میں اگر پریشانیوں کے مسئلے ہوئے، اے اللہ اس کو راحتوں سے بدل دیجئے۔ میرے حق میں آزمائشوں کے مسئلے ہوئے، اے اللہ اس کو اپنی خصوصی رحم کے ساتھ آپ بدل دیجئے۔ یہ دعائیں کر لینا ہے آج کے رات میں، ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں، فضول کے رات برباد کر رہے ہیں، دعاؤں کی رات ہے یہ۔ اچھا اس رات میں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرتے، عمومی عام دربار لگ گئے اللہ تعالیٰ کا، جس کو لینا ہے آؤ لے جاؤ، جیسا عام دعوتیں ہوتی ہیں نا، عام خاص دعوت آؤ کھاؤ جاؤ، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آج عام دربار لگا ہوا ہے، کوئی بھی آ سکتے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل کو حل کروا لے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا مسئلہ حل کریں گے، مگر 7 آدمیوں کے مسئلے حل نہیں کریں گے۔ وہ 7 آدمیاں کون ہیں؟ قاضی صاحب اپنے بیان کے آخر میں بول دیا، مفتی صاحب مختصر بیان فرمائیں گے بول کے، مگر مفتی صاحب کا بیان تھوڑا لمبا ہوتے جا رہا، مگر صحیح وعدہ کر رہا ہوں، آئی پرامس یو، صحیح وعدہ، آج خالی وعدے کو توڑ رہا ہوں، مختصر بیان نہیں، تھوڑا لمبا کر رہا ہوں، آئندہ سے انشاءاللہ اللہ چاہے تو بیان ہی نہیں کریں گے۔ تو چونکہ دعا کی رات ہے، ہر ایک کی دعا قبول ہونے والی ہے، 7 لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ کون ہیں 7 لوگ؟ نمبر 1 مشرک، شرک کرنے والا، شرک یعنی اللہ کو چھوڑ کر غیر کے پیچھے بھاگنے والا، اللہ تعالیٰ مشرک کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا، ذات کسے بولتے؟ انسان کی پورے یہ جو اسٹارٹس ہے نا، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، یہ انسان کی اپنی ذات ہے۔ میں اگر ہوں تو یہ عبد المعیز کی ذات ہے، اگر آپ کے حافظ صاحب ہے تو یہ حافظ مبشر صاحب کی ذات، کمیٹی کے صدر صاحب ہے تو یہ ہاشمی صاحب کی ذات ہے۔ یہ جو ان کی جو باڈی ہے نا، اس کو ذات بولتے۔ اچھا صدر صاحب انجینئر ہے، یہ ان کی صفت ہے انجینئر ہونا۔ مفتی صاحب جو ہے انہوں مفتی ہے، یہ ان کی صفت ہے مفتی ہونا۔ ایک آدمی جو ہے قاری ہے، قرات کرنا یہ اس کی صفت ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر ہے، ڈاکٹری علاج کرنا، وہ فن کا جاننا، یہ اس کی صفت ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کی کئی ایک صفات ہے. جیسا ہم کو روزی روٹی دینا یہ اللہ کی صفت، ہم کو عزت دینا یہ اللہ کی صفت، ہم کو ذلیل کرنا یہ اللہ کی صفت، ہمیں زندگی دینا یہ اللہ کی صفت، ہمیں موت دینا یہ اللہ کی صفت، ہم کو صحت دینا اللہ کی صفت، ہمیں بیماری دینا یہ اللہ کی صفت. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو. اللہ تعالیٰ معز ہے، عزت دینے والے. اللہ تعالیٰ مذل ہے، ذلیل کرنے والے. اللہ تعالیٰ شافی ہے، شفا دینے والے. اللہ تعالیٰ ممرض ہے، بیماری دینے والے. اللہ تعالیٰ محیی ہے، زندگی دینے والے. اللہ تعالیٰ ممیت ہے، موت دینے والے. اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز پر قادر. اللہ تعالیٰ محیط ہے، سب کو گھیرے ہوئے. پولیس آ کر مسجد کو گھیر لی، کوئی باہر نہیں نکل سکتا. اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہم سب کو گھیرا ہوا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو گھیرا ہوا ہے. کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں جا سکتی. اللہ تعالیٰ مومن بھی ہے، ہم بھی مومن ہیں، ایمان اللہ پر لانے والے. اللہ بھی مومن ہے، اللہ بھی ایمان لائے. بندہ جب مومن ہوتا ہے تو اس کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، اور اللہ بھی جب مومن ہے تو اللہ کا ایمان خود اس کی ذات پر. اللہ کو اپنی ذات پر یہ ایمان ہے کہ میں بندوں کا خدا ہوں، اور اس کو اپنی ذات پر یہ ایمان ہے کہ بندے اگر مجھ سے مانگیں گے تو میں ہی ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہوں. اللہ کا نام مومن بھی. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ مغنی ہے. بہت سارے نام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. ہر قرآن کے شروع میں 99 نام اٹھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام. اللہ تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والے ہیں. مگر ان کا دیکھنا ہمارے دیکھنے سے الگ ہے. ہم آنکھ کھولیں گے تو ہی دیکھ سکیں گے، پلک بند ہو گئے تو نہیں دیکھ سکتے. ہم کان کے پردے اچھے ہیں تو ہی سن سکیں گے، خراب ہو گئے تو نہیں سن سکتے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ آنکھوں کے بغیر بھی اللہ دیکھنے پر قادر ہے، اور کانوں کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ سننے پر قادر ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری صفات ہے. تو 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات جیسی ہے اس کو ویسے ماننا ایمان کہلاتا ہے. اللہ جیسے ہے ویسے ماننا ایمان. جو آدمی اس کو مان لیا اللہ کو، وہ مومن ہو گیا. اب اس کا بدلہ جنت ہے. اب یہ جہنم کی آگ سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا. اللہ تعالیٰ جیسے ہیں ویسا نہیں ماننا، انکار کر دینا، یہ کفر کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو قادر نہیں ماننا، اللہ تعالیٰ کو معز نہیں ماننا، اللہ کو مذل نہیں ماننا، اللہ تعالیٰ کو نفع نقصان دینے والا نہیں ماننا. انکار کر دینا کہ نہیں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ایسا نہیں کرتے، یہ انکار کر دینا یہ کفر ہے. یہ اللہ تعالیٰ جیسے ہیں اس کو ویسا ماننا ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا اور اللہ تعالیٰ کے ان کمالات کا انکار کر دینا یہ کفر ہے. اور اللہ تعالیٰ کے وہ کمالات کو لا کے بندوں کے ساتھ جوڑ دینا یہ شرک ہے. یہ اللہ تعالیٰ روزی روٹی دیتے، خواجہ بھی دیتے روزی روٹی، جا کے منت مانگے تو دیتے خواجہ. اللہ تعالیٰ بچے دیتے، خواجہ صاحب سے بھی بچے مانگے تو دیتے، انہوں بھی دیتے بچے. کئی گنے دیتے، سب کو دے رہی. اللہ تعالیٰ شادیوں کے رشتے کراتے. خواجہ صاحب کی درگاہ کے اوپر اجمیر میں جا کے لال ڈوریوں کے گھیٹیاں مار کے آتے، انہوں بھی رشتے کراتے. اللہ تعالیٰ سکون دیتے ذہنوں کو، پریشانیاں میں رہے تو رحمت آباد کی درگاہ والے بھی سکون دیتے، سیلانی بابا بھی سکون دیتے. تو یہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کے کچھ صفات کو چھین کے ادھر خواجہ صاحب کو دے دیے، ادھر بند نواز کو دے دیے، ادھر غوث پاک کو دے دیے، ادھر غریب نواز کو دے دیے، ادھر سیلانی بابا کو دے دیے، ادھر فلاں بابا کو دے دیے. یہ 56 قسم کے باباؤں کو دے دیے. یہی شرک ہے، یہی شرک. اور یہ پریکٹیکل شرک ہے. یہ ایک شرک اس سے اندر بھی ہوتا، تھوڑا سا ڈائنامک رہتا ہو، چھپا ہوا شرک. وہ شرک کے صرف اللہ ہی گواہ رہتے، بندے بھی گواہ نہیں رہتے. آپ درگاہ پہ جا کے ماتھا ٹیک دیے، دیکھنے والے آپ کے شرک کے گواہ ہیں. لیکن ایک شرک ایسا ہوتا جو اندر چھپا ہوا رہتا دل میں، اس شرک کو خالی اللہ ہی جانتے. وہ شرک کیا ہے؟ بچہ بیمار ہو گیا، ابا کو سے ڈاکٹر کے پاس جانا ذہن میں آ گیا، یہ بھی شرک ہے. ٹھیک ہے، بیماری سے صحت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، ڈاکٹر کے کو آیا بیچ میں؟ کوئی پریشانی آ گئی، اب دل کے اندر خیال اللہ کی طرف جا رہا کہ بندوں کی طرف جا رہا؟ دل کے اندر خیال آیا فلاں سے قرضہ پوچھنا، یہ شرک ہے، یہ چھپا ہوا شرک.
اور یہ اتنا غلیظ شرک ہے کہ اس شرک کے اوپر صرف اللہ گواہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور گواہ نہیں۔ اور جس عمل کے اوپر اللہ گواہ ہو جائے وہ بڑا خطرناک عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تنہائیوں میں گناہ مت کرو، تنہائیوں کا گناہ کا گواہ اللہ ہوتا ہے۔ مگر وہ بڑا عجیب ہے بھائی، اللہ تعالیٰ بڑا عجیب ہے، وہ ہمارے ہر عمل کا گواہ ہے لیکن وہ رسوا نہیں کرتا ہم۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے کچے چٹے نکال کر ڈالنے پر آ جائے تو ہم رات میں جو پاپاں کرتے نا تو صبح میں ہمارا باوا ہمارا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں ہونا، تو اتنا بخشا ہوا ہے کیا؟ اگر باپ غلطی کر دے تو صبح میں بیٹے چہرہ دیکھنا، باوا جان 80 سال کی عمر میں یہ سب کر رہے تم بول۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو رسوا کرنے پر آ جائے تو شوہر بیوی کی، بیوی شوہر کی صورت نہیں دیکھنا، شوہر بیوی کے بازو میں لیٹا ہوا ہے، کسی اور عورت کے بارے میں خیالات ذہن پہ۔ اگر اللہ تعالیٰ صبح اٹھتے پیشانی پہ بیوی کو لکھ کے بتا دیے، ان بولیں گی کیا بڑے حضرت، دیکھ کے چہرے پہ داڑھی ہے، کرتا پیجامہ ہے، میرے ساتھ میں سو کہ میں تھیچ نہ تمہارے واسطے وہ فلاں کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ یہ سب سوچنا ضروری تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرتے کس کو۔ اللہ تعالیٰ ستار ہے، چھپانے والے، عیبوں کو چھپانے والے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کو 1 بائی 1 کھڑے ہو کے اس کا حساب کتاب کریں گے۔ کروڑوں کا مجمع ہوگا، اربوں کا مجمع، دادا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے، ایک ایک کو بلائیں گے، کہاں ہے مفتی معیز صاحب، بنت عزیز النساء بیگم، آئیے آگے۔ اب کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے وہ فلاں ٹائم پہ ایسا کرے تھے نہیں کرے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ تو گواہ ہے، بالکل قبول نہ پڑتا ہوں پر ہو کرے تھے بول کے کیوں بولے؟ اگر نہیں کرے تھے بولے تو کیا ہونے والا ہے؟ یوم تشہد وجوہہم یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن زبانیں گواہی دے گی اور ہاتھ، اور وتکلمنا ایدیہم وتشہد علی ارجلہم، اس دن انسان کا ہاتھ بات کرنے لگے گا۔ اگر میں بولا نہیں کرا، یہ ہاتھ بولے گا کرے تھے نا جی تم، کئی کو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر ہم بولے میں نہیں کرا چوری، ہاتھ پیر بولے گا ارے میں تو لے کے گیا تھا نا جی چلا کے تمہارے کو، بول میں گواہ ہوں بول۔ تو اللہ تعالیٰ اس دن الیوم نختم علی وجوہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم انسانوں کے منہوں پر تالا لگا دیں گے، منہ جھوٹ بولے گا، اللہ تالا لگا کے ہاتھوں سے پوچھیں گے تو وتکلمنا ایدیہم، انسان کے ہاتھ بات کرنا شروع کریں، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور انسان کے پیر جو کرے کالے کرتوتا اس کے بارے میں گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھیں گے تو ان بولیں گے اب زبان تو کھول نہیں سکتے، تالا لگ گیا، اب ہاتھ بھی گواہی دے رہا، پیر بھی گواہی دے رہا۔ اب اطراف میں دیکھیں گا آدمی تو یہ خیال کریں گا کہ بھائی گئے تو گئے، زبان کھولنے کا موقع دیا تو جھوٹ تو بول لیتے تھے کم سے کم جیت کے نکلنے، مگر وہاں تھوڑی جیت کے نکلیں گا آدمی اللہ کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے۔ لوگوں میں مشہور ہے جینا بولے تو 2 کاما ہونا، یا تو 2 باتاں ہونا نہیں تو 4 گیتا ہونا، بول یہاں 2 باتاں کر کے 4 گیتاں کر کے آپ جیت کے نکل جائیں گے، مگر وہاں نہ باتاں کام آنے والا نہ گیتاں کام آنے والے، وہاں پر وہاں کوئی اور ہی چیز کام آنے والی ہے۔ تو اب یہ سوچیں گا کہ اب تو گیا، لیکن سارے لوگ بھائی امی ادھر کھڑے کے ہیں، باوا ادھر کھڑے کے، بیٹے ادھر کھڑے کے، مول صاحب ادھر کھڑے کے، لوگ کیا سوچیں گے اتنا بخشا ہوا تھا کیا ان بول کے، یہ سوچیں گا ان۔ اللہ تعالیٰ اس کو بولیں گے کہ میرے بندے اطمینان رکھ، میں تجھے یہاں پر جو کھڑا کر کے پوچھا نا، میں نے تجھے انسانوں کا نظر پروف پردے کے اندر کھڑا کر کے اور میں نے تجھ سے سوال کیا۔ وہ ہمارا پرائم منسٹر بلٹ پروف گلاس کے اندر ٹھہر کر 15 اگست کے دن وہاں عیدگاہ لال قلعے کے اوپر کھڑے ہو کر وہ اسپیچ دیتا ہے، بلٹ پروف گلاس لگے ہوئے، گلاس سے باہر بھی انہوں نظر آ رہے، ہٹ کے دیکھے تو بھی ویسی نظر آتے ہیں، مگر گولیاں نہیں جاتے وہاں تک۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں ہر انسان کو نظر پروف پردے کے اندر کھڑا کر کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ وہ پردہ ایسا ہوگا کہ وہ پردہ نہ ہم کو نظر آئے گا نہ بازو والوں کو نظر آئے گا، لیکن وہ پردہ ایسا ہوگا کہ وہ اللہ کو ہی معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب ہم سے ہمارے پاپوں کو یاد دلا کر پوچھیں گے، ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ بازو میں کھڑے ہوئے سن رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسا پردہ ڈال دیں گے کہ وہ سنتے ہی نہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ بولیں گے کہ میں ستار ہوں، میں تیرے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہوں، اطمینان سے رکھ، تیرے اس باتوں پر جو تیرے ہاتھوں نے کہہ دیا، جو تیرے پیروں نے کہہ دیا، اس پر بازو کے لوگوں نے نہیں سنا، میں اکیلا سنا، چل تیرے پاس کوئی نیکی ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کو دیکھیں گے۔ اگر نیکیاں نہیں نکلے تو فرشتوں کو بولیں گے ذرا ڈھونڈو بھائی کہیں تو کچھ تو ہوگا کیا؟ فرشتے بولے اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہے، لے جا کر اگر اس کو جہنم میں بھی ڈال دیے تو اللہ تعالیٰ ڈال کے بھولنے والا نہیں، وما کان ربک نسیا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، لے جا کے ڈال دیے اب بھول گئے۔ جس طریقے سے یہاں پر ایک
عدالتوں کے اندر ایک کورٹ کے اندر ایک کیس فائل ہوتا ہے، ڈال دیا، وہ مقدمہ پڑا ہوا رہا، بابا کا مقدمہ تھا، پوترا اس کا بیٹا بھی بڈھا ہو گیا، وہ پوتروں کے ٹائم پہ فیصلے ہونے کے لیے فائل اوپر آ رہی، ڈال دیے یہاں پر، یا تو بدماشی سے ڈال دیے یا پھر فائلوں کی تہہ کے اندر وہ فائل دب گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق ایسا معاملہ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں ڈال بھی دیں گے، نیکیاں نہیں تھے چلو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعد میں فرشتے سے پوچھیں گے ارے یار ذرا دیکھو کچھ تو بھی نیکیاں ہیں کیا، دیکھو تو صحیح، وہ سارا کھنگاریں گے، کچھ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ بولیں گے اٹھا کے لاؤ، لا کے جنت میں ڈالو۔ کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نیکی تھی اس کی، ہم تو نام اعمال لکھنے والے تھے، فرشتے والے کہیں گے کچھ بھی تو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ ایک دفعہ تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا اور میری ہیبت سے، میری وقاعت سے، میری عظمت سے اس کے دل کے اندر خیال آیا اور ایک بار اس نے خالی سبحان اللہ کہا تھا، وہ ایک نیکی باقی رہ گئی تھی، اسی کے بہانے ہم اس کو اٹھا کے ڈال دیا۔ یا اخیر کے درجے میں اس کے دل کے اندر ایمان کا آخری بس ایمان کے معمولی دھول بیٹھی ہوئی تھی، اسی کو بہانہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ڈالیں گے۔ تو جس طریقے سے یہ ایمان کی دھول بھی انسان کو جنت میں لے کر جائے گی، اسی طریقے سے شرک کی دھول بھی انسان کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرک سے پناہ مانگنا، توبہ کرنا اللہ سے، اے اللہ میں نے جو کچھ بھی شرک کر لیا مجھے معاف کر دیجئے۔ جانے انجانے کے اندر پورے شعور کے ساتھ آدمی شرک سے اپنے آپ کو بچائے، پورے شعور کے ساتھ آدمی اپنے آپ کو شرک سے بچائے۔ بعض دفعہ ہماری زبان سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں وہ شرک ہوتا مگر ہم اس کو شرک نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے تھے، جاتے جاتے سامنے سے گاڑی آ گئی، آپ کو ٹھوک دی، چلے گئی، آپ کے پیراں توڑ گئے۔ اب آپ بول لے رہے ہیں کہ میں جا رہا تھا، اتفاق سے گاڑی آ کے مار کے چلے گئی، اتفاق سے نہیں ماری، پلاننگ سے مار کے گئی وہ گاڑی آ کے مار کے جائیں گی بول کے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ان مار کے جانے کے بعد آپ بچنے والے نہیں ہیں بول کے۔ اگر آپ بچنے والے ہوتے بول کے لکھا ہوا ہوتا تو مارنے کے باوجود بھی آپ بچتے تھے، مارنے کے باوجود بھی آپ کیا ہوتے تھے؟ بچتے تھے۔ اس وجہ سے آج کل یہ بیلون کے گاڑیوں میں بیٹھ کر لوگ مزے سے چلا رہے ہیں 160 کی اسپیڈ پہ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کچھ بھی ہوا تو بیلون نکلتا بچ جاتے، ہم مشرک ہیں، ان کلمہ پڑھنا پڑتا اس کا عقیدہ اللہ کی ذات سے ہٹ گیا، ان بیلون کو کیا سمجھ رہا؟ ان بچاتا بول کے سمجھ رہا۔ حالانکہ آؤٹر رنگ روڈ پہ اب تک جتنی بھی جانے گی وہ پورے بیلونوں کی وجہ سے چلے گی، کھلے نہیں گئے ان پھکٹ میں۔ یہ جتنی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی آ رہی نا تو انسان اتنا زیادہ شرک کا شکار ہوتے جا رہا، اتنا زیادہ شرک کا شکار ہوتے جا رہا ہے انسان۔ گھر میں اے سی لگا لیا اور خیال کر رہے ہیں کہ لو لگنے سے اپنے آپ کو بچا لیں گے بول کے، اور گھر کے اندر بیٹھے ہوئے پھر بھی سکون نہیں۔ کئی کو جسم کو تو لو نہیں لگ رہی لیکن اندر دل سے گناہوں کی لو لگی ہوئی ہے، اس کو کون ٹھنڈا کریں گا؟ تو یہ جتنی ٹیکنالوجی کی چیزیں آ رہی نا وہ ساری چیزیں انسان کے، ایک صاحب بول رہے تھے کہ مفتی صاحب تہجد میں اٹھنے کے واسطے الارم لگا لے کے سویا، صبح اٹھ کے دیکھا تو گھڑی میں کا شلیش ختم ہو گیا تھا۔ میں بولا کہ بھائی آپ تہجد میں اٹھنے کے لیے گھڑی سے کیوں دل لگا لیا، آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تہجد میں اٹھنے کے واسطے سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھ کے سو جاؤ، اللہ کا فرشتہ آ کے اٹھا کے جاتا ہو۔ اللہ کے نبی ایمان سے جوڑنے کے لیے ادھر لے کے گئے تھے اور آپ جو ہے ادھر گھڑی کے اوپر آ کے، موبائلوں پہ آ کے اس میں الارم لگا لے کے شرک سے جڑ گئے آپ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین کو معاف نہیں کرتے۔ دوسری چیز، آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں بغض رکھنے والوں کو نہیں معاف کرتے۔ دوسروں کے بارے میں دل میں دشمنیوں کو پالنا، اسے کینہ رکھنا، بغض رکھنا کہتے ہیں۔ اگر اپنے دلوں میں سے کسی کے دل میں ہے تو صاف کر دینا اس، اور رکھ لے کے کر لے بھی کیا سکتے بھائی؟ دلوں میں کسی کے بارے میں کینہ رکھ لے کے کیا فائدہ؟ جو لوگ دوسروں کے بارے میں دلوں میں دشمنیاں رکھتے ہیں ان کی صحیح مثال بتاؤں، دوسرے کی لگائی ہوئی آگ میں جلنے والا ہے۔ ان تو مزے سے ہے مگر اس کے بارے میں پلاننگ آ کر کے ایسا کرتا ہوں، ویسا کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، وہ کرنے میں خود ہی جو ہے اپنی لگائی ہوئی آگ کے اندر جلتے جا رہے ہیں، اندر اندر گھلتے جا رہے ہیں، چہرے کے اوپر سے رونق ختم ہوتے جا رہی۔ کیونکہ جو لوگ نگیٹو سوچتے نا تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی رونق کو چھین لیتا، پازیٹیو سوچنے والوں کے چہرے ہمیشہ کھل کھلائے ہوئے رہتے ہو۔ تو اسی لیے وہ نگیٹو سوچنا چھوڑ دو، پازیٹیو سوچو، کسی کے بارے میں اچھا سوچو، کسی کے بارے میں بھلا سوچو۔ دل میں کسی کے بارے میں دشمنی رکھ لینا، دل میں کسی کے بارے میں بغض رکھ لینا، کوئی چیز آنے والی نہیں۔ اسی لیے کبھی بھی ہمارے ساتھ کوئی ایسا مسٹیک کر دیے، اللہ تعالیٰ کو گواہ رکھ کے بولنا، اے اللہ آپ گواہ رہیے میں ان کو دل سے معاف کر دیا ہوں۔ جو لوگ دوسروں کو دلوں سے معاف کر دیتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں کو، دوسروں کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نقد فائدہ آدمی کو یہ دیتے ہیں کہ آدمی کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ ورنہ تو انسان دوسروں کے بارے میں سوچ سوچ کے ٹینشن میں پاگل ہو جاتا آدمی۔ اور آج کل کے زمانے میں تو بیماریاں اتنے خطرناک کہ نہ سوچنے میں ہی عافیت ہے۔
ہم معمولی سا سوچ لیتے ہیں تو پتہ نہیں وہ سوچ ہمارے دماغ کے رگوں کو پھاڑ دے گی، ہم کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا یا کڈنیوں پر مارے گی۔ اسی لیے دنیا کی زندگی کے حساب سے بھی عافیت یہی ہے کہ آپ اپنے دلوں کے اندر بغض مت بٹھاؤ، کسی کے بارے میں دشمنی مت بٹھاؤ۔ آج کل زمانے میں کیا ہے، وہ دعاؤں میں یاد رکھنے والے کم ہیں، چغلیوں میں یاد رکھنے والے زیادہ ہے کہتے۔ ایک صاحب بول رہے تھے ہمارے کروٹ لے کے، ہمارے مخلص ہے، مفتی صاحب جتنے لوگ آپ کے سامنے آ کے پیٹ میں منڈیاں ڈالتے وہی بدماشاں آپ کے بارے میں گالی گلوچ کرتے ہو۔ میں بولا کر لینے دو، کیا ہونے کا ہے۔ میرا بھی عقیدہ ہے کہ میرے نیکیاں میرے کو جنت میں لے کے جانے والی نہیں ہے۔ جب جنت میں جانے مجھے میرے نیکیاں کم پڑ جائیں گے تو ان کے گالیاں کام آنے والے ہیں میرے کو۔ دوغلے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تکن امعا مت بنو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ امعا کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انا مع الناس۔ امعا کا مطلب میں لوگوں کے ساتھ میں ہوں، رحیم بھائی ملے تو ان کے ساتھ میں ہوں، حافظ مبشر صاحب ملے تو ان کے ساتھ میں ہوں، انہوں ملے تو ان کی گارے، انہوں ملے تو ان کی گارے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ منافقین کیسے تھے؟ جب ایمان والوں سے ملتے ارے ہم پکے مسلمان جی۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ اور جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ جا کے مل رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، ارے ہم لوگ جگری پارٹنر، ہم لوگ إِنَّا مَعَكُمْ، ہم ساتھ میں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ میں تو ان کا مذاق اڑا رہا تھا خالی مسلمانوں کا۔ اکثر ڈوغلے ہی ملیں گے آپ کو 98%۔ پتہ نہیں آپ کو معلوم نہیں معلوم، ہم کو زیادہ معلوم۔ کئی کو بولے تو ہم لوگ سامنے رہتے ہیں نا، اور پیچھے جتنے بھی ہیں وہ لوگوں سے ہر ایک کے بارے میں سامنا ہوتے رہتا، کون ڈوغلا کون کیا۔ بڑے محبت والے بن کے آ کے بیانہ سن رہے، مفتی صاحب خیال کر رہے کیا پکا عاشق ہے بھائی میرا، جہاں بھی جاتا ہوں آ کے بیان سنتا میرا، اور جمعہ میں پہلے آ کے سنتا۔ اندر سے پتہ چل رہا ہے کہ ان سننے نہیں آ رہا، تمہارے غلطیاں نوٹ کرنے کے واسطے آ رہا ہوں۔ تو ہم بھی اتنے بے خبر ہے کیا کہ تم ہمارا باجا بجانے کے چکر میں رہو اور ہم جو بولے وہ بولتے جائے۔ الحمدللہ ہم بھی ہوش میں رکھ کے بیان کرنے والے۔ یہ مثال اپنے اوپر ڈال کے اس وجہ سے بول رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آنا، بول آپ کے اوپر سے کسی کو ڈالا تو کوئی ناراض ہو جائیں گے، خفا ہو جائیں گے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات میں کسی کے بارے میں دل میں کینہ رکھنے والوں کو نہیں معاف کرتے، دل میں بغض رکھنے والوں کو، دشمنیاں رکھنے والوں کو اللہ نہیں معاف کرتے۔ اسی لیے اگر ہمارے دلوں میں ہوں گا تو فوری اس کو صاف کر لو، ابھی ارادہ کر لو جس کے بارے میں ہے، اور یہ سوچ لو اگر کسی نے آپ کو تکلیف بھی دی تو آپ یوں کہو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میرا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، آپ کیا بدلہ لیں گے؟ جی جناب اللہ تعالیٰ بدلہ لیں گا اس کا، اللہ تعالیٰ بدلہ لیں گا۔ آپ کے کروٹلے مٹپلی میں ایک مول صاحب ہے آپ کے علاقے میں، وہ مول صاحب کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ ایک بندہ بہت بری گالیاں دیا تھا ان کو، عالم دین تھے، 6 سال پہلے گالیاں دیا تھا، زبان کے کینسر میں مر کے بھی 4 سال ہو گئے۔ مول صاحب زندہ ہے، آئندہ پتہ نہیں کب تک زندہ رہیں گے، سمجھے آپ؟ تم کیا بدلہ لیں گے؟ زیادہ سے زیادہ اس کا مرڈر کراتے نہیں، کیا کراتے اس کا آپ؟ اللہ تعالیٰ بدلہ لینے پہ آتا تو جس زبان سے گالی دیا تھا اللہ اسی زبان کو بدترین کینسر میں گرفتار کیا۔ مرنے سے پہلے 90 ہزار کے انجیکشن لگاتے تھے اس کی زبان میں کینسر کے جراثیم کو ختم کرنے، کئی انجیکشن لگا دیے، پیسوں کے پیسے گئے، موت جان کی جان چلے گی۔ تم کیا بدلہ لیں گے؟ اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والے۔ اگر آپ کو کوئی ایسی ستارے، دل بڑا کرو، معاف کر دو اس کو اللہ کے واسطے، کیونکہ مرنے کے بعد ہم کو بھی اللہ سے معافی مانگنے کا ہے نا۔ اگر ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کریں گے، اور اگر معاف نہیں کر سکتے تو اللہ کے حوالے کر دو معاملہ، اے اللہ آپ ہی بدلہ لے لو، چھوڑ دو۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لینے آتے ہیں نا تو پھر دادا کی سزا پوتوں پڑپوتوں کو بھی بھگتنی پڑتی ہے اس، پھر انسان کو کہنا پڑتا ہے لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ قاتل کو بھی معاف نہیں کرتے، مرڈر کرنے والے کو۔ یہاں کون ہوں گے؟ سب اللہ کے ولیاں بیٹھے ہوئے۔ تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ رشتے توڑنے والے کو بھی معاف نہیں کرتے آج کی رات۔ جو لوگ قطع رحمی کرنے والے ہیں، رشتے ناتوں کو توڑنے والے، آج کل ہم لوگ معمولی باتوں پہ رشتے ناتے توڑ لیتے، بھول کے دعوت میں نہیں بلائے، ختم رشتے ناتے کو توڑ لیا، اور اتنی پکی دشمنی ہو گئی، بول دے رہے میرا مرا ہوا چہرہ تو نے دیکھنا، تیرا مرا ہوا چہرہ میں نے دیکھتا ہوں۔ کیا پکی دشمنی ہے، صورتیں نہیں دیکھ لے رہے، برسا برس گزر گئے، بھائی بہن کی صورت نہیں، بہن بھائی کی صورت نہیں، ماں بیٹے آپس میں دشمن بن گئے، رشتے پرائے ہو گئے، محبتوں کے رشتے، باپ بیٹے دشمن بن گئے، ایک گھر میں رہ رہے، ایک چھت میں رہ رہے، برسا برس گزر گئے، بیٹا ماں سے بات نہیں کرا، باپ بیٹے سے بات نہیں۔ خونی رشتوں کے اندر یہ ندامت ہے۔ بھائی بہنوں کی محبتیں جو کسی زمانے میں مثالی تھی، بھائی بہن کی محبت اب پرائی ہو گئی، وہ
بہن اس کا خاندان تباہ ہو گیا، بھائی کو پرواہ نہیں، بھائی تباہ ہو گیا، بہن کو پرواہ نہیں، خونی رشتے۔ اچھا یہ تو وہ رشتے تھے جو ایک گھر کے اندر کے تھے۔ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا تھا کہ دور دور تک کے رشتوں کو بھی مینیج کر کے چلو، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ انہوں کیا کیا ہوتے تمہارے دادا کے، خلیرے بھائی کے پوترے انہوں رشتے میں کیا ہوتے، بھائیاں ہوتے تمہارے، دادا پردادا کے ان کے انہوں۔ اگر ایسا ہم دیکھ لیتے بیٹھے تو یہ پورا کروٹلا مٹپلی جگتیال چلگل پورا چٹم ایک ہی خاندان نکلتا ہم لوگوں کا، مگر ہم لوگ اس کو نبھا لیتے نہیں۔ اگر ہم ہمارے خلیرے بھائیوں خلیرے بہنوں کے ساتھ آج محبت سے ہے، ہم وہ محبت اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے، اگر ہم وہ محبت بچوں کو سکھاتے تو ہمارا جو خلیرہ بھائی ہے وہ ہمارا بچہ اس محبت کو لے کے ان کو تایا بولتا، چاچا بولتا، ہم مر جاتے تو چاچا تایا کے نام سے آتا جاتا، رشتہ تو دور کا ہو گیا۔ دو بہناں ہیں، یہ بہنوں کے نواسے نواسیاں، وہ بہنوں کے نواسے نواسیاں، اگر مل کے رہے تو آپس میں بہنا چاہیے لوگاں بھی، خالی نانیاں بہنا نہیں ہے، دادائیں بھائیاں نہیں ہے خالی۔ تو اللہ کے نبی نے تو دور دور کے رشتوں کو جوڑنے کے بارے میں فرمایا تھا۔ جو لوگ قریبی رشتوں کو بھی توڑنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات کے رات میں ان لوگوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ معمولی بہانوں سے ہم لوگ رشتے ناتوں کو توڑ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے رشتوں کی خوبی نبھانے کے اندر ہے، نبھانا چاہیے آدمی کو، اور نبھانے کے لیے آدمی کو کبھی کبھی اپنے آپ کو بغیر پتے کے ہونے والا ثابت کرنا پڑتا ہے۔ سامنے والا غصے میں آیا، اگر آپ بھی غصے میں آئیں گے تو پھر معاملہ بگڑے گا، آپ کو اپنے پتے کو مارنا پڑے گا، ویسے موقع پر اپنے آپ کو دبانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے بھائی تو صحیح ہے نا، چل ٹھیک ہے بھائی تو پکڑے سو خرگوش کچھ تین پیراں، چل تیری بات صحیح، ماننا پڑے گا اس کو، منوانا پڑے گا، اس اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا، تب جا کے رشتہ ناتا بنے گا۔ تو دیکھ لے تو کتنا میں کتنا ختم، انہوں اتنے چنو اتنے رشتہ سب ختم بات۔ اب جب ان دونوں کے درمیان میں رشتہ ختم ہو گیا تو ان کی اولاد میں کہاں سے آئے گا وہ؟ بچے تو اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں، باپ نے جب دشمنی بتائی تو بچے بھی دشمنی کو سیکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا چوتھا وہ آدمی جو اپنے دلوں میں رشتے ناتے توڑنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرتے۔ اور 5 میں وہ لوگ جو تکبر کرنے والے۔ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے بطر الحق و غمت الناس، لوگوں کو چھوٹا سمجھنا اور حق کا انکار کرنا، یہ ہے اصل تکبر۔ اور کچھ علامتیں تکبر کی احادیث میں لکھی گئی، اکڑ کے چلنا، سینہ تان کے چلنا، یہ بھی تکبر کی علامت۔ پیروں کو کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا، یہ بھی تکبر کی علامت۔ لوگوں کی طرف لوگوں کو خاطر میں نہیں لانا، یہ بھی تکبر۔ اچھا استغنا میں تکبر میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ استغنا کا مطلب استغنا والا بھی ایسے ہی رہتا، تکبر والا بھی ایسے ہی رہتا، مگر دونوں میں کیا فرق ہے؟ تکبر والا جو ایسے رہتا ان کیا ہے میرے سے گھٹیا ہے، یہ سوچ کے ایسا رہتا، اور استغنا والا ایسا جو رہتا وہ یہ سوچتا کہ بھائی ان بھی اللہ کا بندہ، میں بھی اللہ کا بندہ، میں اللہ کا محتاج بن کے رہنا چاہیے، مجھے اس کا محتاج بن کے رہنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ فرق ہے تکبر میں استغنا میں۔ عاجزی میں اور تواضع میں اور چاپلوسی چمچا گیری میں بھی تھوڑا ہی فرق ہے۔ ارے صاحب آئیے یہ بھی عاجزی ہے، ارے صاحب آئیے یہ بھی عاجزی ہے، مگر ایک عاجزی کیا ہے؟ چمچا گیری۔ صاحب تم ہی ہمارے خدا، آئیے یہ چمچا گیری ہے، یہ جو اکثر لیڈروں کے پیچھے پھرنے والے پریکٹیکلی کر کے آپ کو بتا دیتے، آپ کو الگ سے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور عاجزی کیا ہے؟ آئیے دل میں عزت رکھ کے، بڑا آدمی ہے، اللہ والا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، یا کم سے کم بھائی ایمان والا ہے، پتہ نہیں نیکیوں میں مجھ سے بڑا ہوا ہوگا، گناہوں میں مجھ سے کم ہوگا، آئیے بول رہے، یہ عاجزی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی پسند ہے، وہ دوسری چاپلوسی اللہ کو ناپسند۔ اللہ تعالیٰ کو یہ تکبر ناپسند ہے، اور وہ استغنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند۔ تھوڑی چیزیں، ڈفرینٹ چیزیں۔ انسان دعا میں کیا مانگتا؟ اے اللہ مجھے روزی روٹی دے دے۔ اب یہاں ان کو بول رہے ہیں اے روٹی لے کے آ، یہ اے روٹی لے کے آ اس میں، اور اللہ کے سامنے اللہ روٹی دے دے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ جو انسان روٹی لے کے آ بول رہا ہے، ہوٹلوں میں بیٹھ کے ویٹر کو آرڈر دے رہے روٹی لاؤ، کھانا لاؤ، اور اللہ کو بھی بول رہے اللہ روٹی دے دے، کھانا دے دے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے سامنے جو بول رہے ہیں اس کے اندر عاجزی ہے تو اس کو کیا بولتے؟ دعا بولتے۔ اور ہوٹل میں بیٹھ کے بل بھی دینا ہے نا، اس کو ٹپ بھی دینا ہے، اس کو بول رہے روٹی لے کے آ، یہ آرڈر ہے، اس کو حکم دینا بولتے ہیں۔ حکم کے اندر دعا کے اندر تھوڑا سا فرق۔ حکم کے اندر آدمی اپنا ڈائمینیشن جما کے بولتا، اور دعا کے اندر آدمی اپنے آپ کو فنا کر کے بولتا، تو تھوڑا سا فرق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تکبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتے آج کے رات میں۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، 30 مار خاں سمجھنا، دنیا میں کوئی بھی 30 مار خاں نہیں ہے، یاد رکھو،
سب جانے والے ہیں دنیا سے. بڑے بڑے تیسمار خاں چلے گئے, بڑے بڑے مالدار چلے گئے. زمین کھا گئی, جو آسماں کیسے کیسے ہوئے کیا کیا ہے شعر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے نامور لوگ تھے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے ہوئے. اونچے اونچے محلوں کی داستاں یہ کہتی ہے, شہرتوں کا یہ عالم دیر تک نہیں رہتا. آج چمکنے والا دمکنے والا ستارہ ہمیشہ وہ دیر تک نہیں رہتا. رات میں چمکنے والے ستارے دن میں سورج کی روشنی کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں. حسن و عشق کا سنگم دیر تک نہیں رہتا, کوئی بھی ہنسی موسم دیر تک نہیں رہتا. آج 30-35 سال کی جوانی اور یہ کھنکتا ہوا لک والا جسم, گلیمر والا چہرہ 45 سال کے بعد 50 سال کے بعد ایسا نہیں رہتا. یہ آنکھوں میں گڑے, کلے میں حلقے, ان کی صورت کیا بولوں, سینہ پوخل بھیجا خالی, ان کی حالت کیا بولوں. تو یہ ہوتا ہے, یہ دنیا کا دستور ہے. یہاں پر کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں ہوتی, اسی لیے کسی چیز پر تکبر نہیں کیا جاتا. اسی لیے اللہ نے فرمایا اکڑ کے مت چلو, نہ تم اپنی طاقت سے زمین کو چیرنے والے ہو, ولن تخرق الجبال طولا, اور نہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچنے والے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو بھی معاف نہیں کرتے. اور 6ویں چیز ہے, اللہ تعالیٰ شرابی کو معاف نہیں کرتے. اگر کوئی آدمی شرابی ہے, شراب پینے والا ہے, توبہ کر لینا. آج اگر ارادہ کر لیے کہ آج بڑی رات تھی نا, نہیں پیا, کل سے پھر شروع کریں گے رمضان تک, چاند رات تک, پھر رمضان میں چھٹی دیں گے 1 مہینے کی. اگر یہ نیت ہے تو آج کچھ بھی مانگ لو, کچھ بھی ہونے والا نہیں. مول صاحب بھی رو رو کے, چیخ چیخ کے, چلا چلا کے دعا کر لی, اور آپ بھی آمین آمین بولتے جا رہے ہیں. مول صاحب کو تو مل جائیں گا, دوسروں کو بھی مل جائیں گا, جو ان برائیوں سے خالی, آپ کو نہیں ملیں گا, کیونکہ آپ کی پلاننگ بہت ڈینجر ہے, خطرناک ہے. اسی لیے سچی پکی توبہ کر لو, اب بھی چھوڑ دے رہا بول کے توبہ کرو تو ملیں گا انشاءاللہ. اور ایک چیز ہے والدین کا نافرمان. اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے, ماں باپ سے مس انڈرسٹینڈنگ ہے, تو آج کی رات میں دعا کرنے سے پہلے ماں باپ کے ساتھ اپنی انڈرسٹینڈنگ کر لو, ان کے ساتھ میں صلح صفائی کر لو, جا کے معافی مانگ لو. ماں ہے باپ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ سوتیلا سلوک کرتے ہیں, تب بھی آپ کیا کرو, یہ خیال کرو کہ بھائی ان کا بڑا احسان ہے نا, انہوں نے رہتے تھے تو میں دنیا میں کہاں سے آتا تھا, اور میں پیدا ہوئے جب لکھ جا کے کچرے کنڈی میں ڈال دیتے تھے تو یہاں تک کون رہتا تھا. چلو 2 سال کی 4 سال کی دودھ پلا کے تو یہاں تک تو پیسے پہنچائے, یہ خیال کر لو کم سے کم. اور یہ بھی معمولی احسان نہیں ہے ماں باپ. اور آج کل کے ماں باپ بھی بڑے عجیب ہے. اللہ تعالیٰ آج کل کے ماں باپ کو انصاف کرنے کی توفیق دے. آج کل جہالتوں کی وجہ سے گھر میں 4 بچے ہیں, ہر ایک کی کمائی ہے اور ہر ایک کا مارکیٹ اسٹاٹس الگ الگ ہے, تو ماں باپ ہر ایک کو الگ الگ نظروں سے دیکھ رہے. زیادہ کمانے والے کو عزت کی محبت کی نظروں سے, کم کمانے والا رہا تو گری ہوئی نظروں سے. ارے بھائی وہ آپ ہی کا بچہ ہے, ایک نظر سے دیکھو. ایسا مت کرو, بچوں کے دلوں میں ایسا کرنے سے نفرتیں پیدا ہوگی. اور یاد رکھو کہ کوئی بھی بچے پیدائشی طور پر ماں باپ کے نافرمان نہیں ہوتے, پہلے باپ کی طرف سے زیادتی ہوتی, اس کے بعد بچہ باغی بنتا. اگر باپ کی طرف سے زیادتی نہ ہو تو بچہ کبھی باغی نہیں بنے گا. ماں باپ جو بچے اپنے ماں باپ کے اپوزٹ میں ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ نے بچوں پر ظلم کیا, زیادتی کی, تبھی جا کر بچے ٹوٹ کے ماں باپ کے دشمن بن گئے. اگر ہماری سوسائٹی میں, گھروں میں, خاندانوں میں ایسا ہوگا تو تھوڑا سا سوچو, باپ اگر ہوگا تو وہ سوچے کہ میرا بیٹا میرے خلاف ہے, میں کیا کیا اس کے اوپر زبردستی کرا تھا, وہ سوچو آپ. آج کا زمانہ ذہنی بغاوتوں کا زمانہ ہے. وہ پہلے زمانے میں تھا, باوا پیدا کر لیا تو بچے کیا کرتے تھے, بڈھے بھی ہو جاتے تھے بچے, بچہ بھی دادا بن جاتا تھا, پھر بھی اپنا باپ اگر زندہ رہا تو اس کے سامنے الا اللہ نہیں بولتا تھا. اب کا زمانہ گیا, اب تو 4 سال کا بچہ بھی باوا کو پتے پہ بول رہا, کچھ بھی بولے. کیوں بولے تو بے وفائی والا زمانہ ہے. آپ ہی تربیت دیے سو ہے اس, منہ کو بولے تو کسی اور کو بول رہے ہیں آج کے بچے. ذہنی بغاوتوں کا زمانہ. پہلے زمانے میں استاذ اگر وہاں سے آ رہے سائیکل پہ تو شاگرداں جو ہے, کار میں بھی اگر جانے والا شاگرد ہوتا تو گاڑی رکا کے اتر جاتا تھا. لیکن آج کے زمانے میں استاذ کلاس میں کچھ بول رہا تو شاگرد اٹھا کے بھیری مار دے رہا اس, اور بھیری نہیں بھی مارا, تھوڑا بہت شریف رہا, ٹھیک ہے نکل باہر دیکھ لے تو بول کے بول رہا. گیا زمانہ, پوری محبتیں بدل گئی, معیار بدل گیا پورا. پہلا زمانہ ہوتا تھا, الیکشن کا مومنٹ آیا, لوگ جو ہے یہ گاؤں کے امیر صاحب ہے, یہ گاؤں کے صدر صاحب ہے, یہ ہمارے مول صاحب ہے بول کے لیڈروں کو پکڑ کے لاتے تھے, انہوں جیسا بولے سو ویسا سنتے بول کے. اب کا زمانہ تھوڑا اپڈیٹ ہو گیا, وہ لیڈر پوچھ رہا ذرا امیر صاحب سے ٹائم لو, صدر صاحب سے ٹائم لو,
مولانا سے ٹائم لو, مفتی صاحب سے ٹائم لو. اپن ہی بول رہے لیڈر کو, انہوں بولے تو کون ڈالتا جی, ووٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کے پاس. اب اس کے سامنے باور کرا رہے, میں بولے تو سب ڈالتے بول کے, اور خود چمچے بنے ہوئے. چمچوں کو ڈسپوزل کیا ہوتا دعوت کے پاس جا کے دیکھو, کچرے کنڈی میں رہتے انہوں. دولہے کے ساتھ بستر پہ نہیں جاتے شادی کی خوشیاں دیکھنے کے واسطے. یہ زمانہ بدل گیا. تھوڑا سا اپنے آپ کو زمانے کے حساب سے ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی اپنانا پڑے گا. اپنے آپ کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, حالات بدل گئے. تو ماں باپ بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو, ہمارے پاس اکثر پنچایتیں آتی ہیں, ماں باپ شکایت کرتے ہیں, تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا سرنڈر ہو جاؤ اولاد کے سامنے. اب یہ بڑھاپے میں کر کیا سکتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ زیادہ تیز بات کریں گے تو چھوڑ کے چلے جائیں گے. تمہاری بیماریوں کے لیے پیسے دینے والا کوئی نہیں ہے. ہر جگہ کروٹ لے کے ویسا بیت المال تو ہے ہی نہیں نا. کم سے کم خرچے کو 500 روپے تو نکل جائے. شوگر کے, بی پی کے گولیاں تو کم سے کم بیت المال کے خرچے پہ نکل رہے. ہر جگہ بیت المال نہیں ہے, مگر ہر جگہ یہ مسائل ہیں. خاندانوں میں, گھروں میں یہ مسائل ہیں. اسی لیے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ نہیں معاف کرتے ناحق کے, مگر ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی طرف سے ایسی زیادتی مت کرو جس کی وجہ سے آپ کے بچے باغی بن جائیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چغل خوروں کو بھی معاف نہیں کرتے. چغل خوراں, اب اس کے بارے میں تو تھوڑی بہت لائٹ روشنی ڈالی گئی تھی شروع میں, سامنے ایک پیچھے ایک بول لینے والے. چغل خوراں اکثر زیادہ ہے, 90 کے 90 نہیں بلکہ 100% چغل خوراں ملیں گے آپ. اور سب سے زیادہ چغلی دینداروں کے پاس کی جاتی. باضابطہ آپ کے کروڑلے میں بھی, ہمارے بٹپلی میں بھی بعض اسپاٹ ایسے ہیں جس کو چغل خوری کا چبوترا کہا جاتا ہے. ہمارے پاس بسم اللہ مسجد میں وضو خانہ تھا, اچھا خانہ. میں بیان کرتے ہوئے بیٹھتا تھا, سامنے نظروں کے سامنے وضو, کون وضو بنا رہا, کون کیسا بنا رہا, سب دکھتا تھا ہم نے. میں کیا بولا, بھائی وہ وضو خانہ بند کرا دو, ادھر لیفٹ سائڈ میں وضو خانہ شروع کرو. اب وہ وضو خانہ بنا دیے. ایک صاحب آ کے کمر کو ہاتھ لگا کے اپنی دادا گیری بتاتے بولے ضروری تھا 1-2 لاکھ روپے خرچ کرنا, یہ تھا نا وضو خانہ. میں بولا ہو ضروری تھا میاں, اس وجہ سے ضروری تھا کہ وہ وضو خانہ جو ہے چغل خوری کا اڈا بن گیا تھا. وہ 24 گھنٹے لوگ وہاں بیٹھ کے چغلیاں. اور کس کی چغلیاں؟ امام صاحب کی چغلیاں. آ کے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا, جا کے اس کی چغلی کر رہا. تیری نماز قبول ہوتی؟ ضرورت پڑے تو ان کے پاس ہی جا رہے, پھر پیچھے سے ان کا بادہ بجانے کی فکر کر رہا. کام پڑ گیا تو سب, اور پیچھے پڑے تو سانپ. ارے کیا ہے یہ ڈوغلی؟ 2 رنگی چھوڑ دے, 1 رنگی ہو جا. سراسر موم ہو جا یا پتھر ہو جا, سراسر دوست ہو جا یا دشمن ہو جا. کسی کی دشمنی کسی کا آج تک کچھ نہیں بگاڑی. دوستیوں کے ساتھ رہو, محبتوں کے ساتھ رہو. یہ محبتیں مرنے کے بعد کام آنے والی, یہ محبتیں مرنے کے بعد کام آنے والی. کسی کی دشمنی کچھ کام آنے والی نہیں. دوبارہ جو ہے وہ قبر کا عذاب ہے کسی کی نفرتیں اپنے دلوں کے اندر جمع کر رکھنا. 4 دن پہلے ایک نوجوان کو قبرستان لے کے گیا, لے کے جا کے بولا ذرا دیکھ خبروں پہ کچھ تو دکھ رہا کیا؟ بولا کچھ بھی نہیں دکھ رہا. میں بولا میرے کو تو بہت کچھ دکھ رہا. انہوں نے پوچھے کیا دکھ رہا آپ کو؟ میں بولا مجھے یہ دکھ رہا کہ یہ مردے سوئے ہوئے, میں ان کو آواز دے رہا ہوں کہ کہاں ہیں تمہاری بیویاں. وہ جواب دے رہے کہ ہماری بیویاں بیمان ہو گئی, ہمیں بھول گئی. میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کہاں ہیں وہ تمہارے بچے جن کی دنیا بنانے کے لیے تم حلال اور حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے. وہ جواب دے رہا کہ میرے بچے میری دنیا, میری کمائی ہوئی دولت کو لے کر مجھے بھلا دیے, نہیں ہے میرے بچے. میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کہاں ہے تمہاری شان و شوکت, تمہاری لیڈر گیری اور تمہارا اپنے آپ کو عزت دار کہلانا. وہ کہہ رہے ہیں کہ سب رخصت ہو گیا, کوئی آج نہ کرے آہ بکا قبر پہ آنے والے, کہیں ملتے ہیں بھلا جان سے جانے والے. جان سے جانے والے کہیں واپس آ سکتے ہیں؟ 2 ہاتھ ملتے نہیں مرقد پہ میری پھول چڑھانے والے. ان ایک تصور بن گیا کہ لوگوں کو کوئی ایسے 2 ہاتھ بھی نہیں ملتے جو آ کر انسان کی قبر کے اوپر فاتحہ کے 2 بول بول کر جائے. میں نے اس نوجوان سے کہا کہ یہ مردے اب ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر ہزاروں ٹن مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ ہمارا اچھا برا عمل ہے. جو ہمارا اچھا عمل تھا وہ ہمارے لیے قبر کو جنت بنا گیا, اور جو برا عمل تھا وہ ہمارے لیے قبر کو جہنم کا گڑھا بنا گیا. کوئی کسی کو یاد کرنے والا نہیں. یار دنیا میں لوگ زندوں کو یاد نہیں کرتے, مرنے کے بعد کون کس کو یاد کرنے والا ہے؟ اسی لیے سب انسانوں کی ضرورتیں ہیں. ضرورت جب پڑتی ہے تو انسان ضرورت کے وقت میں گدھے کو بھی کیا بولتا؟ ابا جی بولتا. اور اگر کام نکل گیا تو پھر خدا کو بھی نہیں پوچھ رہے لوگ. اسی لیے آج خدا کب یاد آتا ہے ہمیں؟ ہم میں سے بعض لوگوں کا خدا اینی ٹائم خدا ہے, اور بعض لوگوں کا خدا اونلی فور پریشانی کا خدا ہو. پریشانی آ گئی تو اگربتیاں لا کے مسجد میں جلا کے اللہ سے دعا کرنا, پریشانیاں آ گئے تو آیت کریمہ کرانا, پریشانیاں آ گئے تو ختم قرآن کرانا, پریشانیاں آ گئے تو صدقہ کر دینا, بس پریشانیاں آئے تو دعا کرانا.
یہ ہمارے لیے ٹیمپروری خدا ہے، ہم نے اس کو ٹیمپروری خدا بنا لیا، حالانکہ وہ پرماننٹلی خدا تھا ہمارا۔ تو اب ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوں گا مرنے کے بعد، ذرا سوچو۔ اسی لیے میرے بھائیو، ہم سب کو مرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی راتیں تقدیر سے اور مقدر سے انسانوں کو دیتے ہیں جن راتوں کے اندر انسان اپنی گناہوں سے توبہ کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھاگ رہا تھا، دوبارہ واپس آ کر اللہ سے رشتہ جوڑ لے۔ اللہ مہلتیں دیتے ہیں۔ آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت دینے کے لیے رات دی ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ سبھوں کو دیتے جو گناہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اگر کسی آدمی کے اندر یہ گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتے۔ اسی لیے اگر ہمارے اندر بھی ایسے گناہ ہوں تو ہم اسی وقت توبہ کر لیں، ابھی توبہ کر لیں، دل ہی دل کے اندر توبہ کر لیں۔ اور اس کے بعد رات کا تقریباً آدھے سے زیادہ حصہ گزر چکا ہے، کچھ عبادتیں کر لیں، صلاۃ التراویح، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیں، صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، صلاۃ الحاجت پڑھ لیں، اور مختلف نمازیں پڑھ کر مختلف ذکر و اذکار کر کر درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ پڑھ لے، اور قرآن پڑھ لے، اگر قرآن پڑھنا آتا ہو کچھ پڑھ لے، اور اگر زیادہ بشاشت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے 4 دفعہ استغفار پڑھ لے، اس خیال کے ساتھ کہ یا اللہ جتنے گناہ کیا، سارے گناہ ٹوٹلی، اے اللہ پورے گناہوں سے سچے دل سے توبہ چاہتا ہوں، آئندہ سے کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اللہ آپ بھی مجھے ہمت دیجیے آئندہ سے ان گناہوں سے بچنے کی۔ توبہ کر لے آدمی، توبہ کر کر سچے عزم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نیک توفیق مانگے آدمی، پھر انشاءاللہ دیکھے کل سے ایک نئی زندگی انسان شروع کرے، پھر پتہ چلے گا کہ انسان کو اس نئی زندگی کا کیا مزہ آئے گا۔ عام طور پر ہم لوگ کیا سمجھتے، 30-35 سال تک لپا ڈپیاں کر لیے، اس کے بعد اگر جماعت میں جا کے آ گئے تو نئی زندگی شروع ہو گئی سمجھتے ہیں، یا 30-35 سال تک ایسے ویسے کاماں کر لیے، حولے شولے، شادی ہو گئی تو لوگاں بھی آ کے بولتے نئی زندگی کی شروعات۔ کہاں کی نئی زندگی، وہی پرانی زندگی۔ اب تک حرام طریقے سے دوسروں کو گڑھے میں ڈالا تھا، اب حلال طریقے سے کو گڑھے میں ڈالنے کے واسطے گڑھا کھودا شادی کر کے، تو یہ سب دکھاوے ہیں، یہ سب وہ نئی زندگی نہیں ہے۔ نئی زندگی کیا ہے؟ نئی زندگی یہ ہے، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹیج پہ ایک صاحب آئے، حضرت ان کو پیش کیے، بڑے بوڑھے 60-70 سال کے آدمی تھے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، وہ کھڑے ہوئے کچھ بولا، لوگوں نے ان سے پوچھا کہ صاحب آپ کی عمر کیا ہے؟ تو انہوں نے بولے میری عمر 20 سال۔ ایک نوجوان بولا بڑے میاں یہ عمر میں جوان بننے کے چکر میں ہیں، 2 پیراں قبروں میں لٹکا دیا اور اپنے آپ کو 20 سال بول رہے ہیں، 70-80 سال کے ہو گئے، دانتاں جھڑ گئے، چچا چبانے کے واسطے نہیں آ رہا، پیروں میں دم نہیں ہے، اور اپنے آپ کو 20 سال کا بول رہے ہیں آپ۔ تو وہ بڑے حضرت بولے کہ میاں میں شادی کرنے کے واسطے 20 سال کا نہیں بول رہا ہوں، میرے کو یقیناً فرشتے کی ضرورت ہے، رشتے کی ضرورت نہیں ہے میرے کو، میں 20 سال کا اس وجہ سے بول رہا ہوں کہ میری عمر 70 سال ہے، 50 سال اللہ کی نافرمانی میں گزر گئے، 20 سال پہلے میں توبہ کر کے پاک زندگی گزارنا شروع کرا، اس لیے 20 سال ہے بول رہا ہوں۔ جو زندگی میری گناہوں میں گزر گئی وہ گزر گئی، پاسٹ از پاسٹ، گزر گئی گزران، جھوپڑی نہ میدان، کہاوت مشہور ہے، جو ہو گیا ہو گیا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کفر کی حالت میں کروڑوں گناہ کر لے، اگر مسلمان بن گیا تو یہ اسلام انسان کے پورے گناہوں کو دھل دیتا ہے۔ اسی طریقے سے توبہ بھی انسان کے تمام گناہوں کو دھل دیتی ہے۔ 50 سال تک گناہ کرے، 51ویں سال میں توبہ کر لیے، اللہ تعالیٰ 50 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں کہ اب ان کی نئی زندگی کی شروعات۔ اسی لیے اب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے، آگے رمضان بھی آ رہا، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، پتہ نہیں وہ ملے گا بھی نہیں ملے گا، کب موت آئے گی نہیں معلوم۔ بڑی عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہوتی ہے۔ ہمارے کریم نگر ضلع کے بڑے عالم دین تھے حضرت مولانا برکت اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بار بار مجھے یاد آتا ہے، بڑے نیک آدمی، اللہ والے آدمی، ان کا انتقال ہو گیا، کل چاند دکھنے والا ہے، آج انتقال ہوا۔ 11-12 بجے کے موقع پر سرکس گراؤنڈ نظام جگتیال میں ان کی نماز جنازہ ہوئی، اسی دن رات میں چاند دکھا، تراویح شروع ہو گئی، سارا سال زندہ رہے، رمضان آنے سے چند گھنٹوں پہلے اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیے۔ اسی لیے رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ سے ابھی سے توفیق مانگے کہ اے اللہ گزشتہ سال تو رمضان آپ دیے، زندگی میں کئی رمضان آ گئے، ہم اس کی قدردانی نہیں کریں، اے اللہ کم سے کم اس رمضان کو ہمیں عطا فرما دیجیے، قدردانی کی توفیق دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا